الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک کا نذرانہ آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک۔ میری جان سے زیادہ عزیز قبلہ مرشد گرامی حضور پیر سید بدر مسعود شاہ گیلانی، محترم علماء کرام، مشائخ اعظام اور دور دراز سے تشریف لانے والے میرے دوستوں اور قابل صد بزرگوں، بندہ نچیز کی یہ قابلیت تو نہیں ہے کہ اس عظیم المرتبت شخصیات کے سامنے کچھ عرض کر سکے، لیکن حکم کی تمیل کے مطابق چند گزارشات عرض کر سکوں گا۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ نچیز نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ رب تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو ہر نماز کا لازمی حصہ قرار دے دیا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ عزیز دوستو، اب حیرت کا مقام یہ ہے کہ اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت اسلام قبول کرنے والے ہر مسلمان کو ہدایت کی دعا مانگنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے اپنا انعام فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر اپنا انعام فرمایا ہے ان میں سب سے پہلے نبیوں کا گروہ ہے، والصدیقین اور صدیقوں کا گروہ، والشہداء اور شہید، اور صالحین اور صالحین امت اولیاء اعظام کا گروہ۔ اے ہمارے خالق و مالک، ہم نے ان تیرے انعام یافتہ لوگوں کا جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان چار گروہوں کا نام لیا ہے، اپنے مقرب بندوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہم ان کے راستے پر کس طرح سے چل سکتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا گروہ ہمارے سے بہت پہلے گزر چکا ہے، ہم ان سے براہ راست فیض حاصل نہ کر سکے، انہیں دیکھ نہ سکے۔ اسی طرح سے صدیقین اور شہداء کا گروہ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ پھر یا اللہ اولیاء کرام کا گروہ رہ گیا، یعنی اولیاء اعظام کا گروہ، ہم انہیں کیسے تلاش کریں؟ یہ صالحین کا گروہ آج کے گزرے زمانے میں ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے ولی آج بھی موجود ہیں؟ پھر رب تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ذریعے ہمارے تک پیغام پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امت ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر ہوگا، اور کوئی بھی اس گروہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صالحین کا گروہ قیامت تک موجود رہے گا۔ اب ظاہری سی بات یہ ہے کہ صالحین کا یہ گروہ قیامت تک باقی رکھنے کا کوئی مقصد بھی ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے مسلمانوں کو جگہ جگہ بھٹکنا نہ پڑے ایمان کی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو ہمارے لیے قیامت تک قائم رہنے کا وعدہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کھل کر اظہار بھی فرمایا کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دراصل انعام یافتہ گروہ صالحین اکرام کا گروہ ہے۔ یہ صالحین اکرام کون ہے؟ یہی اولیاء اللہ ہے جن کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہو کر اپنے ایمان کی شمع کو روشن کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور احادیث مبارکہ بھی تحریری حالت میں موجود ہیں، تو پھر ہمیں اولیاء اللہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمیں جواب عطا فرمایا، وہ بھی قرآن مجید سے۔ بولو سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اولیاء اکرام تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ولیوں کو تو منتخب کیا ہے، لیکن یزکیہم کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا توجہ کا طالب ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ نبی نہ صرف کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہ کرم سے اسلام قبول کرنے والوں کا تزکیہ بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو تعلیم و تدریس سے بہت اوپر کا کام ہے، اور یہیں سے صالحین کا وجود مسعود قیامت تک باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سامنے مقصد رکھ دیا ہے، یعنی صالحین اکرام اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی مطابق کے طفیل یہ اعزاز بخشا ہے کہ جب راہ حق کا متلاشی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، کوئی توجہ کا طالب ہو، یہ مقدس ہستیاں اپنی نگاہ کرم سے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہیں، اپنی نگاہ کرتی ہیں تو اس کو راہ ہدایت پر لے کے آ جاتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توجہ کا جو طالب ہے اس کے دل میں لگن ہونی چاہیے،